تو مکان ہی اس کا ہے، مکان ہی اس کا۔ جس چیز کے لیے مکان نہیں ہے اس کے لیے اس کی وضع اس کا حیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب وضع کیا چیز ہے یہ بھی تمہیں پڑھ چکے ہو، اس میں کتاب میں یاد کر چکے ہیں۔ شے کا غیر کی طرف، اس شے کو اس کی طرف ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے، یا شے کے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء سے نسبت ہے، اس کو اس سے، اس کو اس سے، اس کو اس سے نسبت، ٹھیک ہے۔ تو شے کو غیر کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یا بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے جو حالت عارض ہے وہ ہے وضع۔ مثلاً یہ والا، اگر ادھر کوئی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر ادھر ہے تو یہ اس کے سامنے، یہ اس کے سامنے، یہ اس کے سامنے، ایسے چلا گیا، وضع بدل گئی کہ اب وہ اس کے سامنے تھا، اب اس کے سامنے آ گیا، اب یہ اس کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی۔ اور بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے جو حالت عارض ہے، مثلا اس کو اس کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے حالت عارض ہے، یہ اس کی وضع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن اجسام کے لیے مکان نہیں ہے، وہ کون سا جسم ہے جس کے لیے مکان ہی نہیں؟ کوئی جسم ہے جس کا مکان نہ ہو؟ فلک اعظم، اوپر کچھ ہے ہی نہیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو حاوی نہیں، جب حاوی نہیں تو اس کی سطح نہیں، سطح ہی نہیں تو مکان نہیں، بات سمجھ گئی۔ مکان اسی صورت میں ہوگا جب اس کو کوئی گھیرے ہوئے ہو، اوپر کچھ ہے ہی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں، ہوا تو تھوڑے 2-4-10 منٹ تک، اس کے بعد آگے ہوا بھی ختم، ہوا بھی نیچے ہی نیچے ہے، ہاں ہاں، ہوا نہ ہونے کی وجہ سے تو لے جانا پڑا یہاں سے آکسیجن، ہاں تو وہاں پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا چیز؟ ہاں پانی، ہوا، سبھی، ہاں کیا بتا رہے تھے؟ حیز، ٹھیک ہے، تو ہر جسم کسی نہ کسی حیز میں ہے، ہر جسم کسی نہ کسی حیز میں ہے، اور ہم اس کو ادھر سے کھسکایا نیچے چلا گیا، یہ کوئی نہیں دھکیلا وکیلا، نیچے دبایا کسی نے نہیں، صرف یہاں سے ہٹا دیا گیا، وہ نیچے چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور گیند میں ہوا بھر کے پانی میں ڈباؤ تو گیند اوپر نہیں آتی، تو گیند نیچے سے اوپر کو کیوں آ گئی، پتھر اوپر سے نیچے کو کیوں چلا گیا؟ تو کہا کہ ایسا ہے، ہر جسم کے لیے ایک حیز طبعی ہے، جب حیز طبعی میں پہنچ جائے تو ساکن، حیز طبعی میں پہنچ جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہے گا، ٹھیک ہے، اپنے وطن میں پہنچ گیا ہو۔ اور اگر حیز طبعی سے باہر ہو تو حیز طبعی کو طلب کرے، حیز طبعی کو طلب کرے، گیند کو نیچے دبائے رکھا لیکن اوپر آ رہا ہے، دباؤ اوپر کی طرف ڈال رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، حیز طبعی کی طرف آنا چاہتا ہے، پتھر کو ہاتھ میں رکھو تو نیچے کی طرف پریشر ڈالتا ہے، نیچے جانا چاہ رہا ہے، جب تک حیز طبعی سے باہر ہو وہ حیز طبعی کا طالب ہوتا ہے، اور جب حیز طبعی میں پہنچ جائے تو ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گیا حیز طبعی، جس میں نہ ہو تو اس کا طلبگار ہو، اور جس میں پہنچ جائے تو ساکن ہو جائے جسم، وہ حیز اس جسم کے لیے حیز طبعی ہے، لہذا پتھر کے لیے حیز طبعی نیچے ہے،
ہوا کے لیے حیض طبیعی پانی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی کا حیض طبیعی ہوا سے نیچے ہے. یہ تو حیض طبیعی سمجھ آ گیا. اب دعویٰ یہ ہے ہر جسم کے لیے کوئی نہ کوئی حیض طبیعی ہے، کوئی نہ کوئی حیض طبیعی ہے، ٹھیک ہے. دلیل اس کی، دلیل کو سمجھنے کے سے پہلے یہ قواصر سمجھو. قواصر کیا؟ قاصر کی جمع قواصر، قاصرتن کی جمع قواصر. قاصرتن کیا ہے؟ قصر کرنے والا ہے نا، یعنی خارجی طاقت سے اس میں اثر ڈالنے والا. یہ کیا نام، نیچے جانا چاہ رہا ہے، خارجی طاقت سے ہم نے اوپر اس کو اٹھا کے رکھا ہے. یہ قصر قاصر، قاصر یعنی خارجی طاقت جو اثر ڈالنے والا. تو قصر قاصر، قصر کے معنی اثر ڈالنا. تو خارجی طاقت سے اثر ڈال کر کے ہم نے اس کو اوپر رکھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ قصر قاصر سے اوپر ہے، ایسے اوپر نہیں ہے، یہ قصر قاصر سے، ٹھیک ہے. ایک آدمی اپنے ارادے سے چل رہا ہے، حرکت اس کی ارادی ہوئی، اور کوئی پیچھے سے دھکیا کے لے کے جا رہا ہے، تو یہ حرکت قصر، ٹھیک ہے. پتھر اوپر سے لڑکا کے نیچے آ رہا ہے، حرکت طبیعیہ کر رہا ہے. اور کوئی آدمی پتھر کو اٹھا کے اوپر لے جا رہا ہے، حرکت قصریہ. بس سمجھ آ گئی اب؟ تو ہم قواصر کا عدم فرض کریں کہ خارجی طاقت کوئی نہیں یہاں، قواصر کا عدم فرض کریں. لَكَانَ فِي حَيِّزٍ، تو ہر جسم کسی نہ کسی حیز میں ہوگا، کسی نہ کسی حیز میں ہوگا. وَذَلِكَ الْحَيِّزُ إِنَّمَا أَن يَسْتَحِقُّهُ الْجِسْمُ لِذَاتِهِ، اس حیز کا جسم مستحق جو ہوا ہے اپنی ذات کی وجہ سے ہوا ہے یا قاصر کی وجہ سے ہوا ہے. ثانی کی طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو قواصر کا عدم فرض کر دیا. لا سبیل الی الثانی، ثانی کی طرف کوئی راہ نہیں، اس لیے کہ لِأَنَّا قد فرضنا، لِأَنَّا ہے کہ لِأَنَّا ہے، میں نے پرانی والی میں دیکھا، لِأَنَّا ہی ہوگا. لِأَنَّا اس لیے کہ ہم نے فرض کیا قواصر کا عدم. فتعین الاول، تو اول متعین ہو گیا، ٹھیک ہے. اول کیا ہے؟ لذات ہی، اپنی ذات کی وجہ سے وہ جسم اس حیز کا حقدار ہے. یستحقہ، مہو کی ضمیر حیز سے لوٹ رہی ہے اور فاعل اس کا الجسم ہے. فاذن، تو ایسی صورت میں وہ مستحق ہوا، اس کا، کس کا مستحق ہوتا ہے؟ اس کا، کس کا؟ حیز کا. یستحق میں ہوا کی ضمیر فاعلی لوٹ رہی ہے جسم کی طرف، اور ہو کی ضمیر مفعولی لوٹ رہی حیز کی طرف، ٹھیک ہے. اور طبیعت ہی میں ہی کی ضمیر بھی جسم ہی کی طرف. اور انما جزو اخیر کا حصر کرتا ہے. تو یہ کیا معنی ہو گیا کہ وہ یعنی جسم مستحق ہوتا ہے اس کا، یعنی حیز کا، اپنی طبیعت ہی کی وجہ سے. اب سمجھ آ گیا؟ اپنی طبیعت ہی کی وجہ سے. وَوَالْ مطلوب، یہی مطلوب ہے کہ طبیعت ہی کی وجہ سے جب اس کا مستحق ہو تو جو حیز ہوا حیز طبعی ہوا، کہ طبیعت اس کی مقتضی ہے اس حیز کی، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ ہر جسم کے لیے حیز طبعی ہے. دلیل بہت مختصر ہے، اس لیے کہ اگر ہم قواصر کا عدم فرض کریں تو اسی صورت میں وہ جسم جو ہے اس حیز کا جو مستحق ہے یا تو اپنی ذات کی وجہ سے ہے یا قاصر کی وجہ سے ہے. ثانی کی طرف کوئی راہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے قواصر کا عدم فرض کیا ہے. تو اسی صورت میں لا محالہ جسم اس حیز کا مستحق ہوتا ہے اپنی طبیعت ہی کی وجہ سے، اور یہی مطلوب ہے، ٹھیک ہے.
ثابت ہو گیا کہ ہر جسم کے لیے حیض دوسرا دعویٰ جائز نہیں ہے کہ کسی جسم کے لیے کسی بھی جسم کے لیے دو حیض طبیعی ہونا جائز نہیں ہے. دو حیض طبیعی ہونا لا يجوز ان يكون لجسم ما حیضان طبیعیان. جائز نہیں ہے کہ کسی بھی جسم کے لیے دو حیض طبیعی ہو. دلیل لأنه لو كان له حیضان طبیعیان، اس لیے کہ اگر اس کے لیے دو حیض طبیعی ہو فَإِذَا حَصَلَ بِأَحَدِهِمَا، جب یہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں حاصل ہو جائے. دو حیض طبیعی فرض کر لیا کہ یہ بھی حیض طبیعی اور یہ بھی حیض طبیعی. تو اب میں سوال کر، جب ظاہر سی بات ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں حاصل ہو سکتا ہے، ان میں سے کسی ایک میں حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ ثانی کو طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب دو حیض طبیعی اگر فرض کر لیا جائے کسی جسم کے لیے، ان میں سے کسی ایک میں حاصل ہو جائے تو ایک میں حاصل ہونے کی صورت میں دوسرے والے حیض طبیعی کو طلب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دو ہی صورت ہے، ٹھیک ہے. اگر طلب کرتا ہے تو جس میں ہے وہ حیض طبیعی نہیں، کیونکہ حیض طبیعی کہتے ہی اس کی جب اس میں ہو تو ساکن ہو جائے، اور جب ثانی کو طلب کر رہا ہے تو جس میں ہے وہ طبیعی نہیں ہے، کوئی اٹھائے ہوئے. اور اگر طلب نہیں کرتا تو اس میں ہونے کی وجہ سے ساکن ہے، تو جو دوسرا والا ہے وہ طبیعی نہیں، کیونکہ حیض طبیعی کہتے ہیں کہ جب اس میں نہ ہو تو اس کو طلب کرے. یہاں اس کو طلب کر ہی نہیں رہا، طبیعی نہیں، ٹھیک ہے. فائدہ لو لأنه لو كان له حیضان طبیعیان، اس لیے کہ اگر اس کے لیے دو حیض طبیعی ہو، فإذا حصل في أحدهما، جب ان دونوں میں سے کسی ایک میں حاصل ہو جائے، فإما أن يطلب الثانیہ، تو ایسی صورت میں یا تو ثانی کو طلب کرے گا او لا، یا نہیں طلب کرے گا. فإن طلب الثانیہ، اگر ثانی کو طلب کرے تو لازم آئے گا کہ اللہ یکون الحیض الاول الذی حصل فیہ طبیعا، تو وہ حیض اول جس میں کہ وہ پہلے سے حاصل ہے وہ طبعی نہ ہو، طبعی وقد فرضنا ہو طبعی، اور ہم نے اس کو طبعی فرض کیا تو خلاف مفروض ہو گیا. وَإِن لَمْ يَكُنْ طالباً للثانی، اگر ثانی کو طلب نہ کرے، ایک حیض میں ہونے کی وجہ سے دوسرے کو طلب نہ کرے، یلزم، تو لازم آئے گا اللہ یکون الحیض ثانی، ثانی اس حیض ثانی طبعی نہ رہے، حیض ثانی وقت فرضنا ہو طبعی، اور ہم نے اس کو طبعی، ٹھیک ہے. دوسری بحث شکل، ٹھیک ہے. شکل کی بات پہلے پڑھ چکے. شکل کسے کہتے ہیں؟ کسی مقدار کو ایک حد یا کئی حدوں کے احاطے سے جو حالت حیض حاصل ہوتی ہے، ہاں شکل، ٹھیک ہے. یہ تو شکل کی تعریف پڑھ چکے. اب یہاں ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ہر جسم کے لیے کوئی شکل طبیعی ہوتی ہے، شکل طبیعی، ہر جسم کے لیے کوئی نہ کوئی شکل طبیعی. کل جسم فلہ شکل طبیعی، ہر جسم کے لیے شکل طبیعی ہے. لأن کل جسم متناہی، اس لیے کہ ہر جسم متناہی ہے. ہر جسم متناہی ہونے پر دلیل پہلے گزر چکی، یہ ہر جسم متناہی ہے، لیکن متناہی نہ ہو تو ہوں گے ابعاد غیر متناہیہ، اور ابعاد کا غیر متناہی ہونا باطل مال، تو جسم کا غیر متناہی ہونا باطل مال. ہر جسم متناہی ہے. لما مر، اس دلیل سے جو پہلے گزر گئی. لما مر، ہاں اس سے جڑ گیا.
فلو شکل طبیعی، ہر جسم کے لیے ایک شکل طبیعی ہے. لأن کل جسم متناہی، ہر جسم متناہی ہے. وہ کل متناہی فهو متشکل، ہر متناہی متشکل، ہر متناہی کے لیے شکل ہے. وہ کل متشکل فلو شکل طبیعی، اور ہر متشکل کے لیے شکل طبیعی ہے. تو صغرا کوبرا فٹ کرو کہ ہر جسم متناہی و کل متناہی متشکل ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کل جسم متشکل. پھر اس کو بناؤ صغرا، کل جسم متشکل و کل متشکل فلو شکل طبیعی. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ کل جسم فلو شکل. دو دلیلیں ہیں یہاں، ٹھیک ہے نا. اور عموماً کرتے کیا ہیں لوگ، سمجھتے ہیں کہ تین دلیلوں پر مشتمل یہ دلیل، تین مقدمات پر مشتمل یہ دلیل ہے. ایک صغرا ہے، ایک کبرا ہے. صغرا کبرا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس صغرا کبرا سے جو نتیجہ نکلا اس کو صغرا بنا دیا. یہ کبرا آگے ذکر کر دیا، یہ صغرا یہ کبرا مل کر کے دوسری دلیل بن گئی. مگر کرتے یہ ہیں، یہ صغرا ذکر کیا، یہ کبرا ذکر کیا، اور ان دونوں صغرا کبرا سے جو نتیجہ نکلتا ہے چونکہ ظاہر ہے اس لیے اس کو ذکر کرتے نہیں، اگلا کبرا ذکر کر دیتے ہیں. تو بظاہر تین مقدمات مذکور ہوتے ہیں. اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک دلیل ہے جو تین مقدمات پر مشتمل ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دلیل دو سے زائد مقدمہ پر مشتمل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. بات ختم. اب صغرا کو صاحب کوئی کہے کہ جناب صغرا پر دلیل پیش کیجیے کہ ہر جسم متناہی ہے، تو اس کی دلیل ان کل جسم اما ان کل جسم متناہی فلما مر، اس دلیل سے جو پہلے گزر گئی. پہلے واما ان کل متناہی فهو متشکل، رہا یہ کہ ہر متناہی متشکل ہے، اس کی دلیل لأنه يحيط به حد واحد او حدود، اس لیے کہ اس کو گھیرے ہوئے ہوگی ایک حد یا چند حدود. لہذا وہ متشکل ہوگی کیونکہ شکل کہتے ہی ہے اس کو، ایک حد یا چند حدود کی احاطہ کی وجہ سے جو حالت عارض ہے. وانما قلنا، اور ہم نے کہا ان کل متشکل فله شکل طبیعی، ہر متشکل کے لیے شکل طبیعی ہے، ہر متشکل کے لیے شکل طبیعی. لینا دلیل اس کی، اگر ہم قواصر کا عدم فرض کریں، قواصر کا عدم لکان علی شکل معین، تو وہ کسی نہ کسی معین شکل میں ہوگا، وہ جسم کسی بھی معین شکل میں ہوگا. اب اس شکل کے بارے میں سوال کرتا ہوں، وذالک الشکل اما ان یکون لطبعی او لقاصر، وہ شکل یا تو اس کی طبیعت کی وجہ سے ہے یا قاصر کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. لا سبیل الی الثانی، ثانی کی طرف کوئی راہ نہیں. لأننا فرضنا عدم القواصر، اس لیے کہ ہم نے قواصر کا عدم فرض کیا ہے. فإذن ہوا ان طبیعی، تو اس صورت میں وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے ہے، اور یہی مطلوب. ٹھیک ہے بس.